السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ کوئی شکوہ کر لے کہ آپ ہمارے گھر نہیں آتے، جواب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، سارا دن کاموں میں مصروف گزر جاتا ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سال ہفتے کی طرح یا مہینے کی طرح ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ ایک دن کی طرح، اور ایک دن گھنٹے کی طرح، اور ایک گھنٹہ ایک ساتھ کی طرح۔ آج وقت اس تیزی سے گزر رہا ہے کہ ہم اپنوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے دوست احباب سے ملنا جلنا ہم نے تقریباً چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے گھروں کو اس قدر محبوب بنا لیا ہے کہ بہت سارے حقوق جو ہمارے آپس کے ہیں ان کو ہم نے سرے سے بھول گئے ہیں۔ کوئی بیمار ہے، ہم ٹیلی فون پہ 2 منٹ بات کر کے خیریت پوچھ لیتے ہیں۔ کسی سے ضروری ملنا ہو تب بھی دنوں سوچتے سوچتے گزر جاتے ہیں۔ تو آخر ایسا کیا ماجرا ہوا ہے کہ ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابن آدم تفرق لعبادتی املأ صدرک غنى وأسد فقرک وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے یعنی بے نیازی سے بھر دوں گا، یعنی دنیا کی طمع، دولت کی ہوس، یہ ساری چیزیں تمہارے سینے سے نکال دوں گا، مگر شرط کیا ہوگی کہ تو میری عبادت کے لیے خود کو یکسو کر لے، اور میں تیری محتاجی بھی دور کر دوں گا۔ یعنی اگر تو میری رزق کے لیے، میری عبادت کے لیے یکسو ہو جائے گا، دل سے توجہ سے میری عبادت کرے گا تو تیری محتاجی بھی دور کر دوں گا، لیکن اگر ایسا تو نے نہ کیا تو پھر تیرا دل مشغولیت سے بھر دوں گا، پھر تیری محتاجی بھی دور نہ کروں گا۔ اور آپ دیکھیں تو ایسا ہی ہے، یہی سبب ہے ہماری مصروفیت کا، جس کو ہم مصروفیت کا نام دے رہے ہیں، اصل میں یہ ہماری دنیا سے محبت ہے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا لا خلاق فی الآخرہ، یعنی وہ دنیا اتنی مانگتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی مشغول کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حق چھوڑ دیا ہے۔ اور اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے جو اللہ نے سورہ کہف میں فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان چاہتے ہیں، اللہ کی انسان سے صرف ایک ہی خواہش ہے، کرنے کا کام ایک ہی ہے۔ میرا رب چاہتا ہے کہ بندہ جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اس کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے۔ وہ کیا کام؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔
میرا بندہ اگر چاہتا ہے کہ اپنے رب سے یعنی مجھ سے ملاقات کرے اور میں اس سے ملاقات کروں تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور صرف میری عبادت ہی کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنی رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرے۔ اور وہ ایک کیا ہو سکتا ہے جس کو بندہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے؟ وہ اس کی خواہشات ہیں جس کو وہ خدا بنا لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتا بھی ہے تو کیا مانگتا ہے؟ دنیا کی بھلائی مانگے چلا جاتا ہے، کبھی بھی اس کی ہوس اور حرص ختم نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ رب کے پاس چلا جاتا ہے ملاقات کے لیے، ہاتھ میں کوئی توشہ نہیں ہوتا، تو میرا رب بھی پھر اس پر مہربان ہی نہیں ہوتا، اس کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو دنیا کی غموں میں مشغول کر لیا تھا۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت، گھر کو سجانے کی، خود کو سجانے کی، پہلے گھر، پھر گاڑی، پھر بنگلہ، پھر لینڈ کروزر، اور سے اور بڑھتی جاتی ہیں خواہشات۔ یہ حدیث بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی ہوس اگر 2 سونے کی وادیاں بھی ہوں تو بھی اس کی ہوس نہیں بھر سکتی۔ تیسری وادی کی خواہش اس کے دل میں برقرار رہے گی اور اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ تو اسی لیے انسان نے اپنے آپ کو مشغول کر لیا ہے، اور اس مشغولیت کی وجہ سے وہ اپنے رب کو بھولے بیٹھا ہے۔ تو پھر میرے رب بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے رسوائی اور پشیمانی کے۔ اور پھر لوگوں میں کچھ وہ بھی لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ سے مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں بھلائی، دنیا میں رزق، دنیا کی آسائشیں صرف اس قدر مانگتے ہیں کہ جس سے ان کا گزارا بھی ہو جائے، اور اگر ان کے پاس اللہ نے مال رزق وافر مقدار میں لکھا بھی ہے تو وہ لوگوں کا، اللہ کے بندوں کا، اس کی مخلوق کا حق ان کو دیتے جاتے ہیں، تب یہ مال ان کے لیے آزمائش نہیں بنتا، کیونکہ وہ اس مال کو صرف اپنے لیے نہیں بچا کے رکھتے، 1 سے 2، 2 سے 4 نہیں کرتے رہتے، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق میں بھی اس کو بانٹتے ہیں، اور اسی لیے مانگتے ہیں کہ ہم کسی کے آگے سوال نہیں کریں۔ لیکن ان کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ آخرت ہاتھ سے جانے نہ پائے، اس مال سے، اس حسنہ سے جو وہ دنیا میں مانگتے ہیں، صرف اس لیے مانگتے ہیں کہ خیر کیے کام کریں، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور بندوں کے حقوق بھی ادا کریں، بندوں کی تنگیاں بھی دور کریں، لیکن پیش نظر ان کے آخرت ہی ہوتی ہے۔ جہنم کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں، ان کے دل کانپتے ہیں کہ ایک دن جب وہ یرجو لقاء ربہ، وہ چاہتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کرنا، تو تب وہ اپنے رب کے آگے شرمندہ نہیں ہوں۔
ان کے پاس نیک اعمال کی گٹھڑی ہو، نیک اعمال کے تحفے ہوں جو اپنے رب کے حضور پیش کریں، اور اس کے بجائے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، سورہ یونس میں آتا ہے ان الذین لا یرجون لقاء وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم آیاتنا غافلون، کہ کچھ لوگ ہیں، یہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا 4 ان کی خواہشات ہوتی ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقاءنا، ہم سے ملاقات کی چاہت نہیں رکھتے، یعنی ان کو کوئی خواہش نہیں کہ ایک رب ہے جس کی مجھے بندگی کرنی ہے اور میں اس سے ملاقات کروں، نہ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وردوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی، اسی کے عیش و آرام، اسی کی خواہشوں میں بس مگن رہتے ہیں، ان کے دل اسی سے راضی ہو گئے ہیں۔ دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں وہ مطمئن ہیں، وہ ہر وقت ہلا گلا، خوشیاں کشید کرنا، صرف اپنے لیے جینا، رب کی مخلوق کو کچھ دینا، یہاں تک کہ زکوٰۃ دینا بھی ان کو بوجھ لگتا ہے۔ تو یہ لوگ دنیا کی اس حسین زندگی میں ہی مگن ہیں، وہ زندگی جو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ وہ راضی بھی ہیں واطمأنوا بہا، اور نہایت اطمینان سے دن پہ دن گزارتے جاتے ہیں، راتوں پہ راتیں گزارتے جاتے ہیں، ان کو اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، راضی بھی ہیں، مطمئن بھی ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں یا ہماری جو نشانیاں ہیں، اور نشانیاں صرف قرآن کی نہیں ہوتی، نشانیاں تو اس کائنات میں بھی ہیں، ڈھلتے سورج میں بھی ہے تو ابھرتے سورج میں بھی، کہ زندگی کی طرح ایک دن اگر ہم پیدا ہوئے ہیں، ہماری زندگی کا سورج طلوع ہوا ہے، تو ایک دن آئے گا یہ غروب بھی ہوگا۔ نشانیاں تو اس کے نفس میں بھی ہیں کہ کیسے ایک بچہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچتا ہے، پھر یہاں تک کہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اور پھر آخر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کبھی کسی جوان نے سوچا ہے کہ آج اگر میں جوان ہوں تو ہمیشہ اس طرح سے نہیں رہوں گا، ایک دن یہ میری جوانی ڈھلے گی تو وہ اپنی رب سے ملاقات کو چلا جائے گا۔ تو آیتیں تو بہت ساری ہیں، کائنات میں بھی ہیں، دن آتا ہے چلا جاتا ہے، ہم ہر روز قبر سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی دل کو، اپنی دنیا کو اس قدر مشغولیت سے بھر دیا ہے کہ رب کی عبادت ہم سے یکسو ہو کے کی ہی نہیں جاتی۔ عبادت کے درمیان بھی ہمیں 100 کام ہوتے ہیں، دنیا کی چیزیں یاد ہوتی ہیں، اور یہ حدیث بھی آتی ہے کہ انسان نماز میں جب تک اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور جب انسان کا دل بھٹک جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی طرف سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی اللہ اب اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اللہ اکبر! کس قدر رسوائی کی بات ہے کہ رب کائنات، بندوں کا رب، خالق اپنی مخلوق کو بھول جائے اور اس کے دل سے چلا جائے، تو یہ
ہم بندوں کی بد نصیبی ہے، اسی لیے پھر ہم پریشان رہتے ہیں۔ رزق کے لیے کبھی بھاگتے ہیں، کبھی خوشیوں کے لیے بھاگتے ہیں، کبھی کسی چیز کے لیے، کبھی کسی چیز کے لیے، اور اس رب کو بھول جاتے ہیں۔ وہ رب جو کہتا ہے کہ اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، یعنی بس تو میرا ہو جا، تو میں تیرے سینے میں سے یہ ساری خواہشات نکال دوں گا، تونگری ڈال دوں گا، دنیا سے بے نیاز کر دوں گا۔ اور اس کے علاوہ کس قدر خوشخبری بھی ہے کہ صرف اللہ کی طرف انسان یکسو ہو جائے تو اللہ اس کی ساری حاجات کو پورا کر دیں گے، یعنی پھر ان حاجات کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، وہ خود چل کر بندے کے پاس آئیں گی۔ اور اگر بندے نے ایسا نہیں کیا، اپنے رب کی طرف یکسو نہ ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو فتنوں سے بھر دیں گے، مشغولیت سے بھر دیں گے، پھر وہ بہانے گھڑے گا، وقت کی تنگی کا رونا روئے گا، کوئی مہمان آ جائے تنگ ہو جائے گا کہ یہ کیوں آ گیا، میں تو اچھا بھلا اپنے گھر بیٹھا تھا۔ تو اس کی تیوریوں پہ، پیشانی پہ تیوریاں آ جاتی ہیں، جس سے مہمان بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایسے حالات بنا دیے ہیں، اتنا اپنے دل کو، اتنا اپنی زندگی کو مشغول کر دیا ہے کہ ہر چیز ہم پر کٹھن گزر رہی ہے، نہ پڑوسیوں کا خیال، نہ دنیا کا، نہ اپنے رب کا ہی خیال۔ تو پھر سزا کے طور پہ میرا رب بھی بندے کے دل میں یہ ساری خواہشات اس قدر ڈال دیتا ہے، پھر بندہ اسی میں ہی مگن، اور محتاجی پھر بھی دور نہیں ہوتی، محتاج ہی رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف جو یکسو نہیں ہوا تو پھر محتاجی کیسے دور ہوگی۔ اور ضروری نہیں کہ یہ محتاجی رزق کی ہو، یہ محتاجی وقت کی بھی تو ہو سکتی ہے، وہ وقت جس کے لیے ہم ہر وقت روتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کی مشغولیت سے بھر لیا ہے، دنیا کی رونقوں میں کھو گئے ہیں، اور پھر ہمارے پاس تو ایسی حدیثیں بھی ہوتی ہیں کہ انسان کو اللہ نے دنیا کے لیے بنایا، فرشتوں کو عبادت کے لیے، پھر من گھڑت حدیثیں انسان سناتا ہے، اپنے دل کو ایک طرح سے تسلی دیتا ہے کہ نہیں، رزق حلال کمانا بھی تو عین عبادت ہے۔ دکانوں پہ بڑی بڑی آیتیں لگی رہتی ہیں، ھذا من فضل ربی، اگر یہ رب کا فضل ہے تو جب اذان کی آواز آتی ہے تو تب پھر اللہ کی طرف، اللہ کے گھر انسان کیوں نہیں جاتا؟ تب کہاں جاتی ہے یہ آیت کہ ھذا من فضل ربی؟ ھذا من فضل ربی تو وہ ندا ہے، وہ اذان ہے جو پکار رہی ہے بندے کو کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کہ آؤ دوڑو فلاح کی طرف، آؤ دوڑو نماز کی طرف۔ پھر وہ ندا تو سوئے ہوئوں کو جگاتی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم۔ فضل تو یہ ہے ھذا من فضل ربی، جس کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور ہم نے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو مشغول کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا میں بندوں کے حقوق تو ادا کریں، لیکن سب سے پہلے بندوں کا رب آتا ہے، مخلوق سے پہلے خالق آتا ہے،
رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا اس کا حق سب سے بڑھ کے ہے، تو آئیے اس کی طرف یکسو ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم سب نے ایک دن اس رب سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ تو ہماری جھولی میں نیک اعمال کی کثرت ہونی چاہیے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تاکہ ہم قیامت میں رسوا بھی نہیں ہوں اور شرمندہ بھی نہیں ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔